بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ آج ہمارا چیپٹر سوئم باب سوئم ہے، موضوعاتی مطالعہ اس کا حصہ بے ہے، عبادات۔ ٹھیک ہے، عبادات میں پہلا چیپٹر ہے عبادت کی اہمیت و افادیت۔ تو اس میں جو ہے چھوٹا سا چیپٹر ہے، 3 لانگ کویسچن ہیں، 3 شارٹ ہیں۔ پہلے لانگ ہے عبادت پر تفصیلی مضمون تحریر کریں، دوسرا ہے عبادت کی عام زندگی پر اثرات تحریر کریں، اور تیسرا ہے عبادت کی اہمیت و افادیت تحریر کریں۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو کویسچن نمبر 1 ہے عبادت پر تفصیلی مضمون تحریر کریں، تو جو ہم ریمیننگ کویسچن کریں گے نا ان کے آنسرس، وہی جو ہے ملا کر ایک مضمون بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے جو چیپٹر 98 نمبر پیج پر ہے عبادت کا معنی و مفہوم لکھنا ہے، اس میں سے آپ لکھیں گے تھوڑا سا۔ پھر عبادت کی اہمیت و افادیت آپ ہیڈنگ بنا کر اس میں سے لکھیں تھوڑا۔ پھر عبادت کے تقاضے کیا ہیں وہ لکھیں۔ پھر انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو یوں آپ بنا کر لکھیں گے، کیونکہ آنسر تو سب میں نے بنا دیے ہیں، بقایا یہ پہلا آنسر آپ کو اپنے حساب سے بنانا ہوگا کہ کتنا لیندی ہونا چاہیے، جو آپ یاد کر لیں۔ ان چاروں ہیڈنگز، 4 ہی ہیڈنگ اس چیپٹرز کی، ان میں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا لکھنا ہوگا۔ تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 عبادت پر تفصیلی مضمون جو تحریر کرنا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے عبادت کے عام زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہی انسان کی عملی زندگی پر عبادات کے اثرات، پیج نمبر 99 پر ہیڈنگ ہے۔ اسلام کا نظام عبادت انسان میں دوسرے انسانوں کے لیے محبت و ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اس لیے ایک مسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت و الفت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور ان کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے۔ اسی طرح یہ عبادات صبر و تحمل کا سبق بھی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجتماعی مفاد کے لیے اپنی ذاتی مفاد کو قربان کرنے کا جذبہ بھی بیدار کرتی ہے۔ اب دیکھیں لانگ میں کویسچن ہے، یہ بھی کافی لیندی ہے، پوائنٹس ہیں، آپ چاہیں تو جتنے پوائنٹس لکھنا چاہیں، جتنا اس کو کم زیادہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے عبادات انسان کو سماج کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔ اب پہلا پوائنٹ آپ یہاں تک کر لیں، آگے اس کو لیندی نہ کریں، اس لیے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھ جاتا ہے اور معاشرہ پسند بن جاتا ہے۔ پھر سیکنڈ ہے عبادت کی پابندی سستی، قائلی اور وقت کے ضائع کرنے جیسی بری خصلتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا ہے نماز کی پابندی سے انسان کے اندر اوقات کی پابندی، ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی، قائد کی اطاعت اور اجتماعیت کے صفات پیدا ہوتی ہیں۔ بس اس کو یہاں تک کر لیں۔ پھر اسی طرح روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، یعنی خوف خدا آدمی کو نیکی اور برائی کی تمیز کراتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے اندر سے مال کی محبت کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، کم نہ لکھیں، زکوٰۃ کے ذریعے انسان کے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، بس یہ پوائنٹ اتنا ہی لکھیں۔ پھر اسی طرح حج عالمی طور پر اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ پھر یہ جو پوائنٹ بڑا ہے اس کو آپ لکھ لیں کہ لوگوں کے کام آنا، صلہ رحمی کرنا اور اپنے ماتحتوں کی کفالت کرنے والے اعمال سے آپس میں میل جول اور تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اس کو یہاں تک لکھ لیں آپ پوائنٹ، کیونکہ کافی بڑا ہے۔ لاسٹ ہے یہی وہ عبادات ہیں جو انسان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھلائیوں اور نیکیوں کی ترویج کا ذریعہ بنتی ہیں اور مومن کے لیے دنیاوی و آخروی سعادتوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ آپ کا کویسچن نمبر جو 2 ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے عبادات کی اہمیت و افادیت تحریر کریں، تو پیج نمبر 98 پر ہے۔ عبادت کی اہمیت و افادیت اسلام میں ایمان یا عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلے عبادات پر زور دیا گیا ہے، اور عبادات اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ اور تعلق قرب الہی کی عملی صورت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ تم بچو یعنی اس کے عذاب سے بچو۔ اس آیت سے عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، جو کہ دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کے بعد کی منزل ہے۔ یہ انسان کی وہ قلبی کیفیت ہے جس سے نیک اعمال کا شوق اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، ترجمہ
یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ہر روز ہر نماز میں مسلمان بار بار صراط مستقیم سیدھے راستے کے لیے دعا کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں صراط مستقیم کا مختصر جامع خاکہ پیش کر دیا گیا ہے کہ جو کہ اسلامی زندگی کی روح ہے، اسلامی معاشرے کی جان ہے۔ آیت میں بتایا گیا کہ مسلمان کا ہر سانس، ہر قدم، ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کسی غیر اللہ یا اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں، اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد و منشا ہے۔ تو یہ ہمارا کویشچن نمبر جو 3 ہے لانگ کا، یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا ہے عبادت کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں۔ سیکنڈ ہے عبادت کے چند تقاضے تحریر کریں، اور تھرڈ میں جو آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں جس کا ترجمہ، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو پہلا کویشچن ہے عبادت کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فرسٹ ہیڈنگ ہے عبادت کے معنی و مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو اب سے مشتق ہے، یعنی اب سے نکلا ہے۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اس طرح سے گزارنا جو ہے تو وہ عبادت ہے۔ اچھا جی، سیکنڈ میں ہے کویشچن میں کہ عبادت کے چند تقاضے تحریر کریں۔ تو اس کی ایک ہیڈنگ ہے پیج نمبر 99 میں، عبادت کے تقاضے ہیڈنگ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ماننے چاہیے، یعنی آپ نمبرنگ بھی کر کے لکھ سکتے ہیں کہ عبادت کا کیا تقاضا ہے۔ پہلا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ماننے چاہیے۔ دوسرا، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا، جس کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ترک کرنا چاہیے۔ چوتھا، اور جن چیزوں کو واجب اور فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے۔ پانچواں، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں لانا، یعنی کلی اطاعت کی جائے مکمل طور پر۔ یہ نہیں کہ جو چیز فائدے کی ہے وہ قبول کر لیں اور جس میں اپنا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں، کلی اطاعت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ادھورے نامکمل نہیں، مکمل، کہ ہر چیز پھر اسلام کے مطابق آپ کو اپنانی ہے۔ اچھا جی، تیسرا جو کویشچن ہے اس میں آیت ہے، ترجمہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پیج نمبر 99 پر ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 162۔ ترجمہ: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو آپ نہ بھی مانو تو وہ تو ہوگا، لیکن آپ اس چیز کو کلی طور پر دل سے قبول کریں گے تو پھر وہ جو ہے اس کا ایک مطلب ثواب، اجر و ثواب ہی الگ ہے۔ اچھا جی، اب یہ جیم پارٹ ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، تو معلوم ہے آپ لوگوں کو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی الف ہے عبادت کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ بھائی ابھی نے کویشچن میں پڑھا عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس طریقے سے اگر ہم بھی زندگی گزاریں گے یہ نیت رکھ کے تو وہ پھر عبادت ہو جائے گی۔ اچھا جی، تیسرا ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اب ظاہر ہے ابھی اوپر یہی بات ہوئی ہے کہ بھائی انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی وہی سوال دوبارہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا اور یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب بے پارٹ میں پہلا ہے عبادت کی اہمیت و افادیت۔ تو آئی ہوپ کہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ میں نوٹس کا بھی جو ہے بندوبست کر رہا ہوں، تو وہ نوٹس بھی آپ کو میں اس کی بھی پک اپلوڈ کر دوں گا بعد میں، اور
انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔